تو جب ایک سلطنت گرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ وسطی دور میں کیسی افراتفری اور تبدیلی آئی۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک دور کے خاتمے سے، اس شہنشاہ کی موت کے ساتھ۔ ایک سلطنت کا خاتمہ اور ایک بالکل نئی دنیا کا آغاز۔ سوال یہ ہے کہ اس تباہی کے بعد معاشرے نے خود کو دوبارہ کیسے کھڑا کیا؟ مغربی روم کا زوال بہت تیز اور تباہ کن تھا، زندگی پوری طرح سے درہم برہم ہو کر رہ گئی تھی۔ اسی افراتفری کے بیچ نظم و ضبط لانے کے لیے ایک نیا نظام بنا جسے جاگیرداری کہتے ہیں۔ یہ ایک سخت سماجی ڈھانچہ تھا، ایک آرام کی طرح جہاں ہر کسی کا اپنا ایک مقام تھا۔ سب سے اوپر تھا بادشاہ، ملک کی ساری زمین کا مالک، جو وفاداری کے بدلے زمین دیتا تھا۔ بادشاہ کے نیچے تھے امراء اور بشپ، انہیں وفاداری اور فوجی خدمت کے بدلے زمین ملتی تھی۔ پھر آتے تھے نائٹس یعنی جنگجو، جو اپنے آقا کی زمینوں کی حفاظت کرتے تھے۔ اور اس پورے نظام کی بنیاد تھے کسان، جو سب کے لیے خوراک اگانے کے لیے محنت کرتے تھے۔ اس نظام میں زندگی سب کے لیے ایک جیسی نہیں تھی۔ ایک امیر خاتون اور کسان عورت کے دن میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ تو بادشاہ تو تھے، لیکن یورپ میں اصل طاقت کس کے پاس تھی؟ وہ طاقت تھی کیتھولک چرچ اور اس کے رہنما پوپ کی اتھارٹی۔ چرچ کا بھی اپنا ایک پاور سٹرکچر تھا، بالکل جاگیردارانہ نظام کی طرح، جس میں سب سے اوپر پوپ تھا۔ اور چرچ کا اثر بہت زیادہ تھا، ٹیکس سے لے کر تہواروں تک زندگی کے ہر پہلو پر اسی کا کنٹرول تھا۔ لیکن روم کی شمع پوری طرح بجھی نہیں تھی، مشرق میں یہ اب بھی روشن تھی۔ یہ تھی بازنطینی سلطنت، جس نے رومی تہذیب کو مزید 1000 سال تک زندہ رکھا۔ ان کا ایک بڑا کارنامہ تھا جسٹینین کوڈ، رومی قوانین کا مجموعہ جو آج بھی قانون کی بنیاد ہے۔ پھر تاریخ میں ایک نئی طاقتور قوم ابھری، مشرق سے آنے والے منگول۔ منگولوں نے ایک طرف دنیا کو جوڑا تو دوسری طرف بڑی تباہی بھی مچائی۔ تو روم کی جگہ کسی ایک نے نہیں لی، بلکہ جاگیرداری، چرچ اور نئی سلطنتوں نے مل کر ایک نئی دنیا بنائی۔ تو تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب معاشرے ٹوٹتے ہیں تو کون سی نئی طاقتیں ان کی جگہ لیتی ہیں؟